السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل راہ نجات نیٹ ورک میں آپ کا خوش آمدید ہے۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 سے آیت نمبر 129 تک کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ پہلے ہم انشاءاللہ لفظی ترجمہ کریں گے اور لفظی ترجمہ کے ساتھ ساتھ با محاورہ ترجمہ بھی کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے پاس قلم اور کاغذ رکھ لیں تاکہ مشکل الفاظ کی معنی آپ لکھ سکیں اور اس طرح آپ کو سمجھنے میں اور یاد رکھنے میں سہولت اور آسانی ہو۔ اور اگر آپ اب تک کے ہمارے سارے ویڈیو شروع سے دیکھنا چاہیں تو ہم نے آسان ترجمہ قرآن کے نام سے پلے لسٹ بنا رکھی ہے، وہاں جا کر آپ ہمارے سارے ویڈیو بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وَإِذْ اور جب یرفع اٹھاتے تھے ابراہیم القواعد بنیادیں من البیت خانہ کعبہ کی واسماعیل اور اسماعیل ربنا اے ہمارے رب تقبل قبول فرما منا ہم سے انکا انت بے شک تو السمیع سننے والا العلیم جاننے والا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل، اور یاد کرو جب اٹھا رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام بنیادیں من البیت خانہ کعبہ کی، بیت اللہ شریف کی، و اسماعیل اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اس کام میں شریک تھے۔ وہ دونوں کہتے جاتے تھے ربنا اے ہمارے رب تقبل منا قبول فرما ہم سے یہ خدمت انکا انت السمیع العلیم بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، بیت اللہ جسے کعبہ بھی کہتے ہیں، درحقیقت حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے تعمیر چلا آتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں وہ حوادث روزگار سے منہدم ہو چکا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ شریف کو ازسرنو انہی بنیادوں پر تعمیر کرنے کا حکم ہوا تھا جو پہلے سے موجود تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے بزریعہ وحی آپ کو بتا دی تھی۔ اس لیے قرآن کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، بلکہ یہ فرمایا کہ وہ بیت اللہ کی دیواریں، بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ رفع یرفع کے معنی اٹھانا، کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا اے ہمارے رب وجعلنا اور بنا دے ہمیں مسلمین فرما بردار لکا اپنا، ومن اور سے ذریتنا ہماری اولاد ہماری نسل، امتن جماعت مسلمتن فرما بردار لکا اپنا، وارینا اور ہمیں دکھا مناسکنا حج کے طریقے، وتب اور توبہ قبول فرما علینا ہماری، انک انت بے شک تو التواب توبہ قبول کرنے والا، الرحیم رحم کرنے والا۔ ربنا وجعلنا اے ہمارے رب بنا دے ہمیں مسلمین لکا فرما بردار اپنے، ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک اور ہماری اولاد سے ہماری ذریت سے ہماری نسل سے ایک ایسی امت پیدا فرما جو تیری فرما بردار ہو، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا اور بتا دے ہمیں ہماری عبادت کے طریقے، وَتُبْ عَلَيْنَا اور توجہ فرما ہماری طرف اپنی رحمت سے، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔
ربنا اے ہمارے رب، وابعث اور بھیج، فیہم ان میں، رسولاً ایک رسول، منہم ان میں سے، یتلو وہ پڑھے، علیہم ان پر، آیات کا تیری آیتیں، ویعلمہم اور انہیں تعلیم دے، الکتاب کتاب، والحکمت اور دانائی، ویزکیہم اور انہیں ان کا تزکیہ کرے اور انہیں پاک کرے، انک انت بے شک تو، العزیز غالب، الحکیم حکمت والا۔ ربنا وابعث فیہم اے ہمارے رب اور بھیج دے، فیہم ان میں، رسولا منہم ایک رسول انہی میں سے، یتلو علیہم آیات کا تاکہ وہ پڑھ کر سنائے انہیں تیری آیتیں، ویعلمہم الکتاب اور سکھائے انہیں کتاب، والحکمت اور دانائی کی باتیں، ویزکیہم اور ان کا تزکیہ کرے، انہیں پاک و صاف کرے، انک انت العزیز الحکیم بے شک تو ہی غالب اور الحکیم حکمت والا ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم اے ہمارے رب اور بھیج ان میں انہی میں سے ایک رسول تاکہ انہیں پڑھ کر سنائے تیری آیتیں اور انہیں کتاب اور حکمت کی باتیں سکھائے، ویزکی ان کا تزکیہ کرے۔ دل سے نکلی ہوئی اس دعا کی تاثیر کسی ترجمے کے ذریعے دوسری زبان میں منتقل نہیں کی جا سکتی، چنانچہ ترجمہ صرف اس کا مفہوم ہی ادا کر سکتا ہے۔ یہاں اس دعا کو نقل کرنے کا مقصد ایک تو یہ دکھانا تھا کہ انبیاء کرام اپنے بڑے سے بڑے کارنامے پر مغرور ہونے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے حضور اور زیادہ عجز و نیاز کا مظاہرہ فرماتے تھے، اور اپنے کارنامے کا تذکرہ کرنے کے بجائے اپنی ان کوتاہیوں پر اللہ سے معافی مانگتے تھے جو اس کام کی ادائیگی میں ان سے سرزد ہونے کا امکان ہو۔ دوسرے، انبیاء کرام کا ہر کام صرف اور صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے ہوتا ہے، لہٰذا وہ اس پر مخلوق سے تعریف کرانے کی فکر کے بجائے اللہ تعالیٰ سے اس کی قبولیت کی دعا مانگا کرتے تھے۔ تیسرے، یہ ظاہر کرنا بھی مقصود تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں شامل تھی، اور اس طرح خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ تجویز دی تھی کہ آپ بنی اسماعیل میں سے مبعوث ہوں، نہ کہ بنی اسرائیل میں سے۔ اس دعا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان مبارک سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بنیادی مقاصد بھی بیان فرما دیے۔ ان مقاصد کو قرآن کریم نے کئی مقامات پر بیان فرمایا ہے، اور ان کی تشریح انشاءاللہ آگے اسی سورت کی آیت نمبر 181 میں آئے گی۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذہاب ہمومنا وغمومنا رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، وصلی اللہ وسلم علی حبیبنا ونور قلوبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔